بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہم اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے رسول اقدس سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے چلیں۔ بخاری شریف حدیث 1291۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ میرے اوپر جھوٹ گھڑنا، میری طرف جھوٹ منسوب کرنا کسی دوسرے کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا من کذب علی، جس شخص نے میرے اوپر میری طرف جھوٹ جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ اس حدیث کی روح سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ فضائل کے اعتبار سے جھوٹ منسوب کرے، چاہے کسی مہینے کے بارے میں جھوٹ منسوب کرے، چاہے وہ کسی دن کی فضیلت کو جھوٹی بیان کرے، الغرض کسی بھی طرح کی جھوٹی بات وہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، اسی طرح کی ایک جھوٹی روایت اور جھوٹی فضیلت آپ حضرات کے موبائلوں میں بھی گردش کر رہی ہے۔ واٹس ایپ پہ 10 محرم الحرام کے تعلق سے ایک روایت گردش کر رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا 1000 شہیدوں کے برابر ثواب، 10 محرم الحرام کے روزے کا ثواب، 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف، 2 سال کی عبادت کا ثواب، اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے اس شخص کی جرأت جس نے یہ حدیث یا یہ فضیلت گھڑی ہے، کہتا ہے کہ دوسروں کو بتانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ نعوذ باللہ، کتنی جرأت سے اور کتنی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اس نے شریعت میں ان چیزوں کو گھڑ کر پیش کیا ہے، حالانکہ 10 محرم الحرام کے دن کے روزے کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں اس میں صرف یہی ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1162، اس کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس روایت کے مطابق عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسی روایتیں ضرور ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کی 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور
رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کی 10 تاریخ کا خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کریں. لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ من شاء فلیصم، جس کا جی چاہے تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھے. تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اب صرف مستحب ہے، جس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. دوسری حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو 1 دن اس سے پہلے یا 1 دن اس کے بعد کا ملا لیا کر. اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹی گھڑی ہوئی روایتوں اور گھڑی ہوئی فضیلتوں سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین.